محسن محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين واللعن الدائم على أعدائهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. صلاة. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. نعرہ دیگر صلوات. شکر ہے اس رب العالمین کا جس نے ہمیں انسان اور بنی آدم ہونے کا شرف عطا فرمایا. اور قرآن مجید میں لقد ارسلنا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اور وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کی آیات کے ذریعہ انسان ہونے کی عظمت کو بھی روشن کیا اور بنی آدم ہونے کی عزت کو بھی روشن فرمایا. جو اس عزت کے حصول پر اپنے رب کا شکریہ ادا کرنا چاہے وہ بآواز بلند صلوات. اس رب کریم کا اس عمل پر بھی شکریہ ہے کہ اس نے ہمارے رزق سے زیادہ ہماری ہدایت کو اہمیت عطا فرمائی. رزق کے بارے میں اس نے قرآن میں اعلان کیا ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. زمین میں کوئی متحرک اور جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے. آپ جتنے تشریف فرما ہیں صاحبان دانش، کیا اس امر کی شہادت اور گواہی دیتے ہو کہ اللہ نے اپنی اس ذمہ داری کو بدرجہ عطم ادا فرمایا ہے اور ہر جاندار کے رزق کا اس کو زندگی دینے سے پہلے اس مالک نے انتظام فرما رکھا ہے. بلکہ شاید حضرت آدم کو جب جنت سے باہر جانے کا حکم دیا تو تیرے خالق کے پاس تو بہت سارے سیارے اور بہت سارے مقامات موجود تھے، مریخ و عطارد و مشتری و یہ ساری چیزیں موجود تھیں، لیکن اس نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو کہاں بھیجا؟ اس زمین پر بھیجا. کیا خیال ہے یہ زمین اس لائق تھی کہ آدمی یہاں آباد ہوں یا اس لائق نہ تھی؟ چپ بیٹھے ذرا مجھے گواہی دیجئے، زمین اس لائق آپ نے پائی کہ انسان کی ہر ضرورت کی کفالت کرے؟ جو بھی کوئی ہماری ضرورت ہے یہ زمین اس ضرورت کو پورا کرنے میں آج تک اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہے اور انشاءاللہ جب تک ہے یہ ذمہ داری نبھاتی رہے گی اور قیامت تک اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی.
اور اللہ نے اس طریقے سے اپنے ذمہ دارانہ انداز کو جو رزق کے حوالے سے اس نے اپنے ذمہ لگایا تھا، نہ اس میں کوئی کمی کرنی تھی نہ کی ہے۔ اور عجیب یہ ہے کہ جو اسے مانتا ہے اس کا بھی رزق یہی ہے، اور جو اس کو نہیں مانتا اس کا رزق بھی یہی ہے۔ جو اس کے اوپر مختلف قسم کے الزامات اتہامات لگاتا ہے اس کا رزق بھی ہے، اور جو ساری زندگی اس کے سجدے میں گزارتا ہے اس کا رزق بھی ہے۔ یہ وہ کریم ہے کہ جس نے رزق کے معاملے میں کسی قسم کی شرط نہیں لگائی کہ لا الہ الا اللہ پڑھو گے تو رزق ملے گا، محمد رسول اللہ پر ایمان لاؤ گے تو رزق ملے گا، علی ولی اللہ کو تسلیم کرو گے تو رزق ملے گا۔ نہ تم منکر اللہ ہو جاؤ، تم منکر رسول اللہ ہو جاؤ، تم منکر اولیاء اللہ و ائمہ ہدیٰ ہو جاؤ، قرآن کے بھی منکر ہو جاؤ، ہر چیز کے منکر ہو جاؤ، دہریے بن جاؤ، لا دین ہو جاؤ، پھر بھی رزق والی ذمہ داری پوری ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔ لیکن جو بات آپ سے پوچھنا ہے وہ یہ ہے، رزق زیادہ اہم ہے یا ہدایت زیادہ؟ جو ہدایت کو زیادہ اہمیت دیتا ہے وہ بآواز بلند صلوات سے گواہی اگر آپ سے یہ دلیل پوچھی جائے کہ رزق سے ہدایت کو آپ زیادہ اہم کیوں سمجھتے ہیں تو کوئی دلیل بھی تو ہونی چاہیے، کیونکہ دعویٰ بلا دلیل بے مقصد اور بے فائدہ ہوتا ہے، اور انسان ہے وہی جو مانے اس کو دلیل کے ساتھ مانے، دھیگا مشتی تو اس بات میں نہیں چلتی۔ تو لہذا اگر آپ تسلیم کرتے ہیں، جیسے آپ نے بلند آواز صلوات سے اس کا اقرار بھی کیا، اس کی گواہی بھی دی کہ ہدایت کو رزق سے زیادہ اہمیت حاصل ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو ایک سوال اس بارے میں یہ ہے کہ رزق آپ کو کب تک فائدہ پہنچاتا ہے اور ہدایت آپ کو کب تک فائدہ پہنچائے گی؟ تو آپ کا جواب رزق کے بارے میں کیا ہے؟ جب انسان کی روح پرواز کر جاتی ہے اور موت اس پر غالب آ جاتی ہے تو رزق کے انبار موجود ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوتا سوائے کفن کے ٹکڑے کے اور زمین کے گڑھے کے، اور اس کو کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی۔ سونا چاندی زمینیں جائیدادیں کرسیاں منصب سب کچھ پڑا رہتا ہے، لیکن انسان چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان نے ہدایت پائی ہو تو وہ ہدایت اسے کب تک فائدہ دیتی ہے؟ میں رک گیا ہوں، دیکھتا ہوں آپ کیا جواب دیتے ہیں۔ جی کیا مطلب ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ہدایت ہی ہے جو تجھے اس جنت میں لے جائے گی جس جنت کو اللہ نے تیری ہمیشہ کی زندگی کا مرکز خیر بنا رکھا۔ اور ہمیشہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی کوئی حد نہ ہو۔ اور اگر تم نے ہدایت نہ پائی اور بے ہدایتہ ہو کے فقط رزق کے انبار اکٹھے کر کے اس دنیا سے چلا گیا، بڑے عہدے اور بڑے منصب اور بڑے پریزیڈنٹ اور بڑے پرائم منسٹری کے عہدے پر، بلکہ تو ٹرمپ کے عہدے پہ پہنچ گیا، پھر اگر تو بے ہدایتہ مرا تو پھر تیرے لیے جو عذاب ہے اس عذاب کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رزق کا فائدہ اتنا نہیں جتنا ہدایت کا فائدہ ہے۔ تو جس کریم اور حکیم خالق نے رزق کا اتنا مضبوط اور مستحکم انتظام کیا ہے، کیا وہ نہیں جانتا کہ ان کی ہدایت کے لیے کتنا بڑا انتظام کرنا چاہیے؟
کتنی بڑی محکم ہدایت کا سسٹم بنانا چاہیے۔ اگر تیری چھوٹی سی عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ہدایت کا سسٹم رزق سے بھی بالا تر اور مضبوط ہونا چاہیے، تو تیرا رب کیا ان چیزوں کو نہیں سمجھتا؟ یہی وجہ ہے کہ اس نے تیری ہدایت کے لیے جو سسٹم بنایا ہے وہ بارہا بدرجہا بلند و مضبوط و مستحکم ہے اور حکمت مآب ہے، جس کو اس نے خود تشکیل دیا ہے۔ اسی لیے وہ فرماتا ہے کہ یہ میری کتاب بھی ہدایت کے لیے ہے، میرا قرآن بھی ہدایت کے لیے ہے، میرے نبی بھی ہدایت کے لیے ہیں، میرے رسول بھی ہدایت کے لیے ہیں۔ غرض کہ ہدایت کا سسٹم جو نبوت و رسالت و ولایت و امامت و کتب و معجزات و بینات سے بھرا ہوا ہے، یہ اسی لیے اتنا بڑا اہم سسٹم ہے کہ اللہ کے نزدیک ہدایت کا مقام رزق سے بہت لیکن آئیے سارے، جیسے قبلہ صاحب فرما رہے تھے، جوان بھی موجود ہیں اور دانش مندان بھی موجود ہیں، ہم رزق کو اپنی زندگی میں کتنا وقت دیتے ہیں اور ہدایت کو کتنا وقت دیتے ہیں؟ شب و روز 24 گھنٹے ہوتے ہیں مل کے، ان 24 گھنٹوں میں ہم 24 گھنٹوں سے کتنے گھنٹے رزق کی تلاش کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور کتنے گھنٹے ہدایت کے لیے وقف کرتے ہیں؟ انصاف کیا ہے؟ میرے خیال میں اگر 1 گھنٹہ بھی ہم 24 گھنٹے میں سے ہدایت کو دے دیتے ہوں تو شاید ہم یہ بھی اللہ پہ بڑا احسان کرتے۔ وہ لکھا ہوا ہوتا ہے تجھے نماز کا وقت نہیں، یعنی تجھے ہدایت کے لیے اگر اتنی دلچسپی نہیں، عقلی طور پر تو قبول کرتے ہو کہ ہدایت اہم تر ہے بلکہ اہم ترین ہے، لیکن جب تقسیم اوقات کا وقت آتا ہے تو کوئی دکان پہ جا رہا ہے اور کوئی دفتر میں جا رہا ہے اور کوئی کرسی نبھانے کے لیے جا رہا ہے، بڑا سوٹڈ بوٹڈ بڑا بن کے جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے؟ روزی کمانے کے لیے جا رہا ہے، صبح سے لے کے شام تک بھی روزی۔ اور کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں یہ جو ہمیں نیند آ جاتی ہے، اگر کوئی ایسا بٹن ہوتا کہ جس کے آف کرنے سے نیند کی ضرورت ختم ہو جاتی تو یہ 5 6 7 گھنٹے جو ہم سو لیتے ہیں یہ کس کھاتے میں جاتے؟ جی کتنی پیاری ہے روزی، کتنا پیارا ہے رزق، حالانکہ تیرے مالک خالق نے رزق کے لیے خود ذمہ داری لینی تھی اور تجھے بتا دیا تھا کہ تجھے میں کبھی بھی رزق سے خالی نہیں رہنے دوں گا۔ تاہم آئیے اللہ نے جو ہدایت کا سسٹم بنایا اس کے لیے ایک آیت مبارکہ یہ ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا، بے شک ہم نے اپنے سارے رسول بھیجے ہیں، بالبینات، بینات سے آراستہ کر کے، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے جہاں بینات، معجزات، علم، کمال، نور اور یہ سب چیزیں انہیں عطا فرمائی ہیں، وہاں ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے کتابوں کے نازل کرنے کا سسٹم بھی بنایا ہے، کتابیں بھی ہم نے نازل کی، والمیزان، اور حق و باطل کو تولنے کے اصول بھی تمہیں عطا فرمائے۔ لیکن یہ سارا نظام ہدایت کہ جو نبوت، رسالت، ولایت، امامت، کتاب، معجزہ، ان سب سے عبارت ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اور واضح ہے کہ بغیر مقصد کے کوئی کام فضول اور عبث تو ہو سکتا ہے، اور اللہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی فضول کام کرے، اس لیے کہ وہ حکیم مطلق ہے۔ اس نے تو محمد و آل محمد جیسے معلم حکمت خلق فرمائے، تو وہ خود کیسے غیر حکیمانہ اقدام کر سکتا ہے؟ تو خود فرماتا ہے یہ سارا رسالت کا سسٹم، نبوت کا سسٹم، ولایت کا سسٹم، امامت کا سسٹم، کتابوں کا سسٹم، معجزات کا سسٹم کہیں ایک ضرب عصا سے دریا کو روک رہا ہے، کہیں ایک
ٹھوکر سے مردہ زندہ کر رہا ہے، کہیں انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے کر رہا ہے، کہیں انگلی کے اشارے سے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا رہا ہے۔ یہ ہزار ہا قسم کے معجزات، یہ سب کیوں ہے؟ فرماتا ہے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، یہ سارا نظام میں نے بنایا اس لیے ہے کہ یہ زمین پر بسنے والے انسان عدل کو قائم کریں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کس کو قائم کریں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے سید الانبیاء حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 1,24,000 پیغمبر، 313 رسول، 5 اولو العزم سید الانبیاء، اور اسی طرح 12 امام، 14 معصوم، کتابیں، اور جو کچھ بھی ان کو علم و کمال عطا فرمایا کہ رسول اکرم نے اپنے علم کو فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اگر میں آپ سے یہ بھی سوال کروں، یہ جو علم کا شہر رسول اکرم نے فرمایا، یہ کتنا بڑا شہر ہے؟ علی پور کے برابر ہے، ملتان کے برابر ہے، کراچی کے برابر ہے، لندن کے برابر ہے، کس شہر کی مثال ہو گئی؟ تو میرے خیال میں اگر سچ بولو تو یہ ہے کہ پوری کائنات بھی اگر ایک شہر ہو تو مدینۃ العلم اس سے بھی وسیع تر ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، عرش سے لے کے فرش تک یہ سارا ایک شہر ہو تو علم کا جو شہر ہے، جسے اللہ کے رسول نے اپنے سینے کو مدینۃ العلم کہا ہے تو چھوٹا سا سینہ لیکن ہے کتنا وسیع، سبحان اللہ، کہ پوری کائنات بھی اس کے مقابلے میں کہہ سکتا ہوں ایسے ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ۔ ماشاءاللہ، اور پھر آپ خود سمجھ لیجیے کہ جب مدینۃ العلم اتنا وسیع و عریض ہے تو باب مدینۃ العلم کی کیا شان ہے؟ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، کیونکہ یہ باب، یہ تشبیہ جو رسول اکرم نے دی ہے، مدینۃ العلم اپنے آپ کو کہا ہے اور باب مدینۃ العلم مولا علی کو کہا ہے، یہ تشبیہ قلت اور کثرت کے لیے نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ میرے پاس علم کی کثرت ہے، علی کے پاس علم کی قلت ہے، یہ دراصل یہ بتانے کے لیے ہے من اراد العلم فلیأت من الباب، اگر وہ میرے علم کو کوئی بھی حاصل کرنا چاہے تو میں نے اپنے علم کا وسیلہ علی کو بنا دیا، لہذا تمہیں علی کے وسیلے سے میرا علم کتنے فیصد مل سکے گا؟ رسول والا علم ملنا چاہیے علی والے دروازے سے، کتنے فیصد؟ 90%، 95%، 99%، کیونکہ جتنا بھی فیصد تم بڑھاتے یا کم کرتے جاؤ گے ایک سوال بحال رہے گا کہ جس حصے کو مستثنا کر رہے ہو پھر اس کا بھی تو کوئی باب بتاؤ۔ سبحان اللہ، اور واضح ہے کہ بغیر باب کے تو مدینۃ العلم تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہو سکے گا۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی بھی اپنے تمام کمالات سمیت کہ ان کی مثل کائنات کے سارے کمالات مل کر بھی نہیں ہو سکتے، کیوں آئے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل کو قائم کریں۔ تاریخ چل رہی ہے، سلسلہ آدمیت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے، 1,24,000 نبیوں نے اپنی محنت کی ہے، 313 رسولوں نے اپنی محنت کی ہے، 5 اولو العزم ہستیوں نے اپنی محنت کی ہے، سید الانبیاء اپنی محنت کرتے رہے، ان کے سارے جانشین جو کہ ہمارے 12 امام ہیں اور 14 معصوم ہیں، انہوں نے بھی اپنی پوری کاوش کی۔ مقصد کیا تھا؟ لِيَقُومَ النَّاسُ
قسط، تاکہ دنیا پہ عدل قائم ہو. کیا ہوا؟ رک گیا ہوں میں. عدل قائم ہو چکا، زمین عدل سے بھر چکی جی نہیں، ظلم سے زمین اس وقت ظلم سے زیادہ بھری ہوئی ہے یا عدل سے زیادہ بھری؟ ماضی میں کبھی کوئی ایسا دور آیا جس میں ظلم کم اور عدل زیادہ ہو؟ جی نہیں. تو اللہ کیا فرما رہا ہے اور ہے کیا؟ سوال اہم ہے یا نہیں؟ تو جو ہے سارے قرآن کو ماننے والے ہیں ہم سب، قرآن پر ہمارا ایمان ہے. اللہ فرماتا ہے میں نے تو اپنے رسول اس لیے بھیجے، ان کو بینات اس لیے دیے، میں نے کتابیں اس لیے نازل کی، میں نے جو میزان حق و باطل ہے وہ اسی لیے کیا لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. اب ذرا تھوڑا سا یہ سوال بھی ہے، یہ انبیاء نے عدل قائم کرنا تھا، رسول نے عدل قائم کرنا تھا، ائمہ نے عدل قائم کرنا تھا، یا لوگوں نے؟ قرآن کی لفظیں کیا کہہ رہی ہیں؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، لوگ عدل قائم کریں. تو یہ ہستیاں کیا کریں گی؟ وجہ رہے اگر لوگوں نے عدل قائم کرنا ہے جیسا کہ قرآن فرما رہا ہے، تو ان ہستیوں نے عدل کے قیام کی رہنمائی کرنا ہے، عدل کے قیام کی قیادت کرنا ہے، عدل کے قیام کے لیے ہدایت کرنا ہے. کام اصل کس نے کرنا ہے؟ لوگوں نے. قصور کن کا ہوا اگر ظلم سے زمین بنی ہوئی ہے؟ انبیاء کا قصور ہوا، ائمہ کا قصور ہوا، رسولوں کا قصور ہوا. اور واضح ہے اگر وہ عدل قائم کریں بغیر عوام کے تعاون کے تو کیا ہو سکے گا؟ اگر ہو سکے گا تو پھر اس طرح ہو سکے گا کہ معجزہ دکھائیں. تو جو ہو رہی ہے پھر کیا کریں؟ معجزے دکھائیں. معجزہ خرق عادت ہوتا ہے، خلاف عادت ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے، ہم اس سے انکار نہیں کرتے. لیکن تو بتا اگر سارا بھروسہ معجزے پہ ہوتا تو رسول اکرم کیوں جہاد کرتے اور کیوں شہید دیتے؟ جنگ احد ہوئی، جنگ بدر ہوئی، جنگ خندق ہوئی، جنگ خیبر ہوئی، بہت سارے مسلمان صحابہ شہید ہوئے، شہادت پہ فائز ہوئے، لڑائیاں ہوئیں، بعض تلواریں چلی، نیزے چلے، تیر چلے، لاشیں اٹھے. معجزے کے لیے تو ان چیزوں کی پھر ضرورت ہوتی. اتنی بات سمجھ آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا معجزے کے لیے بھی اللہ مجبور ہے کہ کچھ لاشیں اٹھیں؟ معجزات کے لیے اللہ مجبور ہے کہ کچھ لوگ بیچارے کٹیں؟ اگر معجزہ رسول اکرم دکھاتے اور اسلام کو اس طریقے سے غالب کرتے اور عدل کو نافذ کرتے تو میرے خیال میں ایک انگلی کا اشارہ ہی سبحان اللہ. آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ ایسے معجزہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ لیکن کیا ایسا ہوا؟ اگر ایسا ہوتا تو کربلا کی کیا ضرورت تھی؟ کیا کربلا پہ پیاس تھی یا نہیں؟ اگر ایک حضرت موسیٰ کے عصا کی ضرب سے ایک خشک پتھر سے 12 چشمے نکل سکتے ہیں اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلے سیراب ہو سکتے ہیں، تو کیا علی اصغر کے خیمے میں امام مظلوم کی ایک ٹھوکر سے ایک چشمہ بھی نہیں نکل سکتا؟ سبحان اللہ.
اور ہم تو اپنے عقیدے کے مطابق امام حسین کو فخر موسیٰ سمجھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ان کے اسماء گرامی کا توسل کر کے اپنی دعائیں قبول کرواتے رہے۔ ہمارے ہاں روایات میں یہ بات موجود ہے کہ بنی اسرائیل جب میدان تیہ میں پھنس گئے تھی، نہ راستے باہر نکلنے کے ملتے تھے اور نہ پانی ملتا تھا، تو حضرت موسیٰ سے آ کے التجا کی تھی، دعا کیجیے اللہ ہمارے پانی کا انتظام کرے۔ ہمارے ہاں یہ روایات میں موجود ہے، حضرت موسیٰ نے 10 سوال اٹھائے اور کہا اللہم انی اسألک بحق محمد سید الانبیاء وبحق علی سید الاوصیاء وبحق فاطمہ سیدۃ النساء وبحق الحسن سید الاولیاء وبحق الحسین سید الشہداء وبحق عطرتہم سعادت الازکیاء اسقنا ماء۔ 14 سرداروں کی سیادت کا واسطہ دیا حضرت موسیٰ نے، تو حکم خدا ہوا اضرب بعصاک الحجر، اس پتھر پہ مار عصا، فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا، اس پتھر سے 12 چشمے۔ ماشاءاللہ لیکن کیا امام حسین علیہ السلام کے ہاں کربلا میں یہ بات ممکن نہ تھی؟ کیا یہ ممکن نہ تھا کہ حضرت ایک اشارہ کرتے بادل کا ٹکڑا آتا، کربلا کے خیموں پہ اتنا برستا کہ کوئی پیاسا نہ رہتا؟ اپنا عقیدہ بتائیے جی، بتائیے نا اپنا عقیدہ۔ ہو سکتا تھا؟ کیا ہوا؟ تو دیکھ ایک گھونٹ پانی کے لیے امام حسین علیہ السلام کو ہاتھوں پہ اٹھائے کھڑے رہے، اور بالآخر تیر نے امام حسین کے سینے پر علیہ السلام کو تڑپنے پہ مجبور کر دیا، اور امام حسین یہ کہہ کے چپ کر گئے اے اللہ، اس مصیبت کو برداشت کرنا میرے لیے اس لیے آسان ہے کہ تو دیکھ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا معجزے میں وہ حکمت نہیں جو شہادت میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے ہاں چونکہ ان چیزوں کو اس انداز سے بیان کرنے میں زیادہ شاید دلچسپی نہیں ہے، اس لیے اس انداز سے بیان نہیں کیا جاتا۔ بس معلوم ہوا کہ کچھ کوشش کرنی پڑتی ہے، کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، کچھ شہادتیں اٹھانا پڑتی ہیں، کچھ صبر کی تلوار کو استعمال کرنا پڑتا ہے، اور اگر تو صبر کی تلوار استعمال کر تو وہ زیادہ تیز ہے ذوالفقار کی دھار۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیا تیرے مولا امیر المومنین نے نہیں فرمایا کہ میں دیکھ رہا تھا ان اصول بید جزا و اصبر علی تخیت نامیہ، کہ جب میرا کوئی نہیں رہا اور میرے بازو کٹ چکے ہیں، اس وقت میں بغیر یارو مددگار کے حملہ کروں یا صبر کروں؟ فرأیت ان الصبر علی ہاتھا احجا، میں نے یہی فیصلہ کیا یہ حملے کا وقت نہیں، یہ صبر کا وقت۔ آج اگر دین تجھ تک پہنچا ہے تو علی و بطول کے صبر کے نتیجے میں، اور ان کی اولاد طاہرین کے صبر کے نتیجے میں۔ تو اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے، کرنا ہوگا یا نہیں؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، ہاں جو رہنما ہوتے ہیں، جو رہبر ہوتے ہیں، جو قائد ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے عوام الناس کی تربیت کریں، عوام الناس کے ذہن کو بدلیں، ان کی سوچوں کو بدلیں، ان کے رجحانات کو بدلیں، ان کی ترجیحات کو بدلیں۔ اور جو مقابلے میں شیطانی قوتیں ہوتی ہیں وہ برعکس عمل کر رہی ہوتی ہیں، اور اس لیے اگر تجھے دیکھنا ہوگا تو رسول اکرم کے دور سے آج تک دیکھنا ہوگا کہ جو الہی قوتیں تھیں انہوں نے کیا کیا کام کیا، اور جو شیطانی قوتیں تھیں
انہوں نے کتنے موانع اور کتنے راستے بند کرنے کی کوشش کی. مجھے کسی کے نام سے کوئی بحث نہیں، ہر ایک کے کام سے بحث ہے، لیکن اتنا ضرور کہنے پر مجبور ہوں کہ ان معصوم ائمہ نے صبر و حلم و تربیت و تزکیے کے ذریعہ عوام کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تمہارا ہدف زندگی کیا ہونا چاہیے، اور مقابلے میں جتنی بھی شیطانی قوتیں برسر اقتدار رہیں انہوں نے کسی کو زہر دیا، کسی کو قید کیا، کسی کو قتل کیا، کسی کے اوپر ظلم کیا. وہ ظلم کے راستے سے شیطان کے مقصد کو آگے بڑھاتے رہے اور یہ صبر کے راستے سے اللہ کے دین کی خدمت کرتے رہے. ماشاءاللہ. لیکن بہرحال میں یہ قائل ہو سکتا ہوں کہ آہستہ آہستہ لوگوں کی فکری تربیت پہلے سے بہتر ہو چکی ہے. ماشاءاللہ. نظریہ تو بدلنا پڑتا ہے نا. اب ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں بہت سارے ہیں جو ظالموں کے حامی ہیں ان کے ظلم میں، لیکن فکری طور پر عدل کو چاہتے ہیں. ان کا نظریہ عدل کا حامی ہے، ان کا عمل ظلم کا حامی ہے. اللہ کرے آہستہ آہستہ نوبت یہاں پہنچے کہ عمل اور نظریہ ایک ہو. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اور اس میں زیادہ امید انہی سے کی جا سکتی ہے جو ان معصومین کے شاگرد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. جو معصوم کو معصوم نہیں مانتا، جو امام کو امام نہیں مانتا، جو عادل کو عادل نہیں مانتا، جو عادل کو سمجھتا ہی نہیں، زندگی اس کی ظلم میں غرق ہو چکی ہے، آیا اس سے زیادہ امید کی جا سکتی ہے جو ظالموں کی پارٹی کا حصہ بن چکا ہوا ہے؟ کیا ان سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ عدل کے لیے زیادہ کوشاں ہوں گے؟ یا کم از کم ان سے امید کی جا سکتی ہے جن کا نظریہ بھی عدل ہے، جن کے امام بھی عدل ہے. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. یہ جشن جو آپ منا رہے ہیں اس میں اکثر وہی لوگ تشریف لائیں گے نا کہ جو اس مولا کے عدل کے خوگر ہوں گے. اور اس لیے جیسے قبلہ فرما رہے تھے انتظار الفرج چاہیے. اگر معصومین نے فرمایا افضل العبادات انتظار الفرج، امام کے ظہور کا جو انتظار ہے وہ فقط شخصیت کی زیارت کا انتظار نہیں، وہ ان کے کاز کا انتظار ہے. یعنی بالفاظ دیگر اے امام برحق کے منتظرو، آیا تم منتظر مولا ہو زیارت کے لیے یا منتظر مولا ہو عدل کے لیے؟ آپ انتظار عدالت فرما رہے ہو یا نہیں؟ اس کے لیے ہمیں ابھی کافی محنت کرنے کی. کچھ لوگ اس خیال میں بیٹھے ہیں امام آئیں گے اسی سارے گورنر بن جاؤں گے. یہ ساری زمینیں ہماری ملکیت ہو جائیں گی، یہ سارے باغ کے ہم ٹھیکیدار ہو جائیں گے. اگر ایسا ہوتا تو پھر مولا علی کے زمانے میں بھی ہو سکتا تھا. تو فقط حب دنیا کا شکار انسان کو نہیں ہونا چاہیے. عہد و اقتدار کی خواہش تجھے مولا کے انتظار میں مخلص نہیں بنائے گی، عدل کے نفاذ کا انتظار تجھے مخلص بنائے. ذرا تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کی امامت کا تذکرہ کیا ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. رب ابراہیم نے حضرت ابراہیم کو بہت ساری آزمائشوں میں ڈالا اور اللہ فرماتا ہے وہ میری تمام آزمائشوں میں 100% کامیاب. فَأَتَمَّهُنَّ،
اور جب وہ اتمہن کی منزل پہ تھے تو اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس امامہ. جیسے آپ نے انعام تقسیم کیے ہیں، اللہ نے بھی حضرت ابراہیم کو انعام میں کیا چیز دے دی؟ امامت للناس، پوری نوع بشری کی امامت دے دی. یہ تو ایسی پیاری چیز تھی اور اتنا اہم تھی حضرت ابراہیم کی نگاہ ہے، جبکہ وہ نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، خلیل بھی تھے. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے حضرت ابراہیم کے ان عہدوں کے تذکروں کو یوں فرمایا کہ ان اللہ اتخذ ابراہیم عبدا قبل ان یتخذہ نبیا واتخذہ نبیا قبل ان یتخذہ رسولا واتخذہ رسولا قبل ان یتخذہ خلیلا واتخذہ خلیلا قبل ان يتخذه اماما واذ ابتلى ابراہیم ربه بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس. یعنی پہلے وہ عبد، پھر نبی، پھر رسول، پھر خلیل بنایا، اور جب امامت کا وقت آیا تو سارے امتحانات میں کامیاب ہو چکے تھے، آگ سے بھی کامیاب ہو چکے تھے. حضرت اسماعیل کی گردن پر چھری رکھنے والے امتحان میں بھی کامیاب ہو چکے تھے، سخت ترین امتحانات تھے، لیکن اتمہن اللہ نے امامت دے دی. لیکن یہ امامت تو اتنی پیاری تھی کہ حضرت ابراہیم نے کہا ومن ذریتی، اے اللہ پھر یہ میری اولاد، یعنی میری اولاد میں بھی امامت کو جاری رکھنا. اللہ نے بھی مشروط وعدہ کر دیا لا ینال عہد الظالمین، امامت تیری نسل میں چلاؤں گا، لیکن جو بھی کوئی ظالم ہوگا وہ امامت کا اہل، جو بھی کیا ہوگا ظالم ہوگا وہ منصب امامت کے لائق. اور ہم اسی عقیدے پر ہیں جو ہے آواز بلند سلوات. اللہ کا وعدہ پورا ہونا شروع ہوا. اللہ نے حضرت ابراہیم کو دو بیٹے دیے تھے، ایک حضرت اسماعیل اور دوسرے حضرت اسحاق. نسل اسحاق میں بھی نبوت چلی اور حضرت یعقوب سے لے کے حضرت عیسیٰ تک سارے انبیاء بنی اسرائیل اولاد حضرت اسحاق قرار پائے، اور یہ وعدہ الہی چلتا رہا. ادھر جو حضرت اسماعیل کی نسل تھی اس میں سب سے پہلے نبی، سب کے سردار حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے. ادھر سے بھی سلسلہ چلتا رہا، نبوت، رسالت، ولایت، امامت، جو جس مناسب تھا اللہ اسے دیتا رہا. لیکن عجیب مسئلہ یہ ہے ادھر حضرت اسحاق کی نسل کا آخری معصوم بھی زندہ. سبحان اللہ. پتہ نہیں اب میری بات کو پہنچ گئی. کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے یا زندہ ہے؟ جی زندہ ہے. کہاں ہے؟ ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ وہ قتل کر سکے حضرت عیسیٰ کو، نہ سولی دے سکے، اگرچہ کہ وہ جو سولی دینے والے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم سولی دے چکے. جن کو جو اسے اپنا خدا یا اپنا معصوم مانتے ہیں رہبر، وہ بھی کہتے ہیں صلیب کے نشان کے ذریعہ کہ وہ سولی پا چکے. لیکن اللہ کے قرآن نے کھول کر یہ بات کہہ دی نہ وہ قتل کر سکے نہ وہ سولی دے سکے. ولیکن رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے انہیں آسمان کی طرف اٹھا لیا. آسمان میں ہیں یا فوت ہو گئے؟ کیا کر رہے ہیں؟ کس لیے بیٹھے ہیں؟ اب توجہ دیجیے. ادھر حضرت اسحاق کی نسل کے آخری معصوم کو منتظر بنا دیا، اس منتظر کا جس کے آپ منتظر ہیں. اللہ
ماشاءاللہ یہ بھی آخری معصوم اولاد حضرت اسماعیل کا، وہ آخری معصوم اولاد حضرت اسحاق کا۔ اللہ کی حکمتیں عجیب ہیں، وہ خود بہتر جانتا ہے کہ میں نے یہ کیوں اور کیسے کرنا ہے۔ حالانکہ اگر باقی نبیوں کو موت کا ذائقہ چکھا سکتا تھا تو حضرت عیسیٰ کو بھی تو چکھا سکتا تھا، اگر باقی ائمہ کو شہادت دے سکتا تھا تو امام حجت کو بھی تو شہید کرا سکتا تھا، لیکن نہیں، اس کی حکمت کو وہ خود بہتر جانتا ہے۔ ادھر سے اس کو بھی منتظر بنا دیا، اس کو منتظر بنا دیا، سبحان اللہ، اور آپ کو بھی حضرت عیسیٰ کی سنت پر عمل کرنے کا موقع دے دیا۔ ماشاءاللہ، یہ انتظار کس لیے ہے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا۔ جب یہ آخری معصوم نسل رسول کا آئے گا تو زمین کو اتنا ہی عدل و انصاف کے نور سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور کی تاریکیوں سے بھری ہوئی ہوگی۔ کیا خیال ہے، ظلم گھٹ رہا ہے یا بڑھ رہا ہے؟ جی میرے خیال میں ہمارے آباء و اجداد جب تھے نا اور وہ اپنے زمانے کے ظلم کی جب تصویر کشی کرتے تھے تو کہتے تھے این بات ہی کوئی ظلم ہو سی، ایسا ہی کہتے تھے۔ آج سے 100 سال پچھلے سال صدی میں چلے جاؤ تو ہمارے بزرگ کہتے تھے اتنا ظلم ہے، اتنا ظلم ہے، اس سے بڑھ کر اور ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن ہم کہتے ہیں اس سے بڑھ گیا اور ابھی مزید اس میں بڑھنے کی گنجائش موجود ہے۔ جیسے قبلہ حوالہ دے رہے تھے کہ قتل و غارت کی صورتحال کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور قتل کے طریقے کیسے ایجاد کیے۔ داعش کو دیکھ لو انہوں نے کیسے ایجاد کیے، پاکستان میں دیکھ لو انہوں نے کیسے ایجاد کیے۔ یعنی قاتل کو اتنے بے رحم ہو گئے ہوئے ہیں کہ نئے سے نئے انداز سے شیطانی اور خبیثی انداز کو چلا رہے ہیں اور ابھی تک وہ سیر نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظلم بڑھ سکتا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے۔ جس مولا کو منتظر بنایا گیا ہے اس کی تو خصوصیت ہی بیان کی گئی ہے کہ وہ آئیں گے اور زمین کو ظلم و جور سے پاک کریں گے اور عدل و قسط کو نافذ کریں گے۔ آپ روزانہ الحمدللہ جب نماز کے بعد زیارت پڑھنے کا ایک رواج ہے، آپ اس کو پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم یا قوم الکفر والطغیان و یا دافع الظلم والعدوان۔ یہ آپ کی جو عقیدہ ہے اس کا آپ اظہار کر رہے ہیں، اور یہ ہماری زیارتیں جو ہیں یہ دراصل ہمارے عقائد کی ترجمان زیارتیں ہیں، جو ہم مانتے ہیں وہی زیارت میں پڑھتے ہیں۔ اور میں توجہ دلا رہا ہوں آج کل کے ممبر پر جو لوگ اپنے من گھڑت قسم کے خیالات کو آپ کے عقائد میں داخل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا بہترین جواب ان زیارات اور دعاؤں اور مناجات میں موجود ہے جو آپ کی دعاؤں کی کتابیں ان سے پڑھی ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے کاش کہ کوئی ہوتا کہ جو ایک ایک جملے زیارت پہ گفتگو کرتا اور امت کو سمجھاتا کہ زیارت کیا کہہ رہی ہے، یہ مولوی کیا کہہ رہا ہے۔ خیر عزیزان من، اب عدل ہونا ہے یا نہیں؟ ایک ہے عدل کی معرفت بلند، عدل کی چاہت بلند، تاکہ عدل کو نافذ کرنے والا آئے تو وہ معجزوں کا فقط سہارا لینے پہ مجبور نہ ہو۔ اللہ کرے کہ میں بات کو سمجھا سکوں۔ جیسے پاک رسول اپنے دین کو پیش کرنے اور نافذ کرنے میں زیادہ تر معجزوں کا سہارا انہوں نے نہ لیا، اسی طرح تمام ائمہ خدا نے بھی اپنی صداقت اور حقانیت کو ثابت کرنے میں تو معجزوں کا سہارا لیا، لیکن اپنے مشن کو کامیاب کرنے میں اکثر معجزات کا سہارا نہیں لیا۔ ایسے ہی کیا خیال ہے آپ کے مولا جو آئیں گے تو معجزوں کے ساتھ کام ہو جائے گا؟ اگر معجزوں کے ساتھ کام ہونا ہے
تو پھر زیادہ دیر کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو کبھی سے ہو سکتا ہے. تو یہ دیر کیوں ہے؟ جیسے قبلہ صاحب فرما رہے تھے دیر کس کی طرف سے ہے؟ ہماری طرف سے ہے کہ نہ ہم ابھی فکری طور پر اس بلندی کی منزل پر پہنچے ہیں اور نہ ہم اپنے عقیدتی اور اخلاقی اور ہمتی اور شجاعت کے طور پر اس منزل پہ پہنچے ہیں. اب میں یہاں یہ جملہ کہوں تو ذرا ناراض نہ ہونا، کیا کوئی ظالم بھی ظلم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے والے کا سچا منتظر ہو سکتا ہے؟ نہیں. خود ظلم کرے اور کہے کہ میں عدل کے نفاذ والے کا سچا منتظر ہوں، جی ایسا ممکن ہے؟ کیونکہ اگر سچا منتظر ہوتا تو پہلے اپنے ظلم سے توبہ کرتا. واہ واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جو خود ظلم سے تائب نہیں ہو رہا اور ہر صبح سے شام اور شام سے صبح اور دن اور رات ظلم میں اضافہ ہی کرتا چلا جا رہا ہے، اور جس چیز پر اس کا ناجائز قبضہ ہے اس میں مزید پنجے کاٹ رہا ہے، جس حرام کے رزق کا عادی ہے اس کو اور زیادہ بڑھا رہا ہے، جس بہن کا میراث کا حق اس میں کھا لیا ہے، واہ واہ پرواہ نہیں کر رہا ہے، ہزار تقریریں اور خطابات سنتا ہے لیکن اس کے اپنے کردار میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، اور وہ عادی ظلم کو آگے بڑھا رہا ہے. پھر وہ کہتا ہے اللہم عجل فرجا. یہ ہمارا العجل جو ہمارا نعرہ ہے اور ابھی ہم نے مارا ہے، یہ نعرہ بھی کچھ شرائط رکھتا ہے یا نہیں؟ کبھی چور بھی کہتا ہے کہ جلدی سے تھانے دار آئے، کبھی ڈاکو بھی کہتا ہے کہ جلدی سے آئے جو میرے ہاتھوں کو کاٹ دے. کوئی ناجائز قبضہ کرنے والا بھی یہ کہتا ہے کہ جلدی سے آئے اور مجھ سے یہ قبضہ چھین دے. اور اگر یہ بات حق ہے اور عقل اسی کی ہی طرف متوجہ ہے کہ جو ظالم ہوگا وہ ظلم کے دشمن کا سچا منتظر نہیں بنے گا، تو کیا خیال ہے ہمیں سچا منتظر ہونا چاہیے یا بناوٹی منتظر ہونا چاہیے؟ سچا. تو سچے منتظر بننے کے لیے ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ظلم 3 قسم کا ہوتا ہے. ظلم حق خدا میں، ظلم حق مخلوق میں، ظلم اپنے نفس کے حق میں. اللہ کے بھی کوئی حقوق ہیں ہم پر یا نہیں؟ اور جب ہم اللہ کے حقوق کو گڑبڑ کریں گے تو یہ ظلم کس پہ ہوگا؟ اور یہ لفظ تو بڑا عام ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم. شرک ظلم عظیم. وہ کریم وہ رحیم جو کہتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. میری رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہونا، میں وہ ہوں جو تمہارے سارے گناہوں کو بخشتا ہوں. لیکن وہی کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا. یعنی اگر کوئی حالت شرک پہ مر گیا تو میرے پاس اس کی بخشش کی کوئی گنجائش نہیں. شرک سے اگر زندگی میں توبہ کر لی تو سبحان اللہ، نہیں کی اور اس شرک کی حالت میں، جبکہ شرک قلبی عقیدے کا نام ہے، اگر وہ اس دل میں ایسا مشرکانہ عقیدہ لے کے مر گیا کہ جس کے بعد اس نے توبہ نہ کی جس کی حالت میں، تو نتیجہ اللہ فرماتا ہے ہر ایک گناہ کو میں بخش دوں گا لیکن اس شرک کو میں بخشنے کے لیے تیار ہوں. یہ شرک کس کے حق میں ظلم ہے؟ اللہ کے حق میں ظلم. حالانکہ اللہ کا کچھ بگڑتا تو نہیں، مشرک کیا بگاڑتا ہے اللہ کا؟ شرک سے اللہ کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ کیونکہ جس کا نفع اور نقصان ہو وہ اللہ نہیں ہو سکتا.
اللہ ہوتا وہ ہے جو نہ نفع کا محتاج ہو نہ نقصان کا محتاج ہو، لیکن وہ کہتا ہے تو نے تو یہ کوشش کی ہے نا، میں تیرے نقصان پہنچانے سے بالا تر ہوں، لیکن تو نے تو کوئی کمی نہیں چھوڑی نا، تو نے تو شرک کیا ہے۔ تو کیا خیال ہے معاشرے کو شرک سے پاک ہونا چاہیے یا نہیں؟ ہونا چاہیے۔ اور اگر شرک سے پاک نہ ہوئے تو کیا انتظار فرج میں مخلص ہوں گے؟ اس مقام پر مجھے اس بات کو کہنے میں کوئی بات نہیں ہونی چاہیے کہ ہائے افسوس اور صد افسوس حسینیت کے منبر کو کیسے شرک کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اللہ یہودیت تباہ ہوئی شرک کی وجہ سے، مسیحیت تباہی کا باعث بنی شرک کی وجہ سے۔ قالت اليہود عزیر ابن اللہ، قالت المسیح، قالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہودیوں نے کہا حضرت عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اور اللہ کا بیٹا ماننا یہ شرک ہے یا نہیں؟ اللہ فرماتا ہے حضرت عیسیٰ کو میں کہوں گا یا کہہ رہا ہوں انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین، اے عیسیٰ کیا تو نے یہ لوگوں کو سبق پڑھایا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود مانو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسائی ماننے لگے ہیں۔ حضرت عیسیٰ جواب میں کہیں گے اللہ جب تک تو نے مجھے ان کے درمیان رکھا تو خود شاہد ہے، میں تو تیری توحید کی تبلیغ کرتا تھا، میں نے تو کبھی نے اپنی معبودیت کی طرف یا اپنی ماں کی معبودیت کی طرف دعوت نہیں دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ کے بعد ایسے ایسے پادری نکلے اور ایسے ایسے ان کے ماننے والے نکلے کہ جنہوں نے ان کے دین کو بگاڑا، اس حد تک بگاڑا کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا منوا لیا۔ تو کیا خیال ہے ان عیسائیوں پہ کوئی باہر سے دشمن گیا تھا جنہوں نے ان کو دین بگاڑنے پہ مجبور کیا تھا، یا ان کے اندر سے لوگ نکلے تھے؟ جی تو کہیں آج کل ہمارے اندر سے تو ایسی مصیبت نہیں کھڑی ہو رہی ہے، اور اگر مصیبت یہ کھڑی ہو رہی ہے تو وہ لوگ اس کا جائزہ لیں جن کے پیسے کے نتیجے میں یہ ظلم ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ کوئی خطیب، کوئی مقرر، کوئی ذاکر، کوئی پڑھنے والا مفت میں نہیں اس قسم کی گفتگویں کرتا، تیرے پیسے کی خاطر کرتا ہے، اور جتنا وہ بکواس کرتا ہے اتنا تو اسے زیادہ قیمتی سمجھتا ہے، اتنا اس کے حق میں زیادہ اس کو فیس دیتا ہے، اتنا اس کے لمبے اشتہار شائع کرتا ہے۔ دیواریں کالی ہو چکی ہوتی ہیں مشرکین کے بڑے ناموں سے، اب تو تصاویر کے ذریعہ بھی۔ تو یہ اللہ نے رزق اس لیے تو نہیں دیا کہ تم شرک کی خدمت میں استعمال کر، ان کے جرم کے پیچھے تیرا پیسہ کام کر رہا ہے۔ لہذا بانیان جو بڑے بڑے جلسے کراتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کراتے ہیں، ان سے میں للہ فی اللہ ائمہ خدا کے واسطے سے اور امام حسین کے واسطے سے اور ان کے اسرائے کربلا کے واسطے سے سوال کرتا ہوں، نہ کراؤ مجلس کہ شرک تو نہ پھیلے۔ سبحان اللہ۔ گناہ نہ کرنا گناہ کرنے سے بہتر ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو کیسے مخلص بنیں گے ہم اللہم عجل فرجہ کی دعا میں؟ العجل کا نعرہ ہمارا کیسے خلوص پر مشتمل ہوگا؟ اس وقت ہوگا جب ہمارا اپنا کردار ہر قسم کے ظلم سے پاک ہوگا۔ نہ اللہ کے حق میں ظلم، نہ مخلوق خدا کے حق میں ظلم، نہ اپنے نفس پر۔ اور ہوتا تو دراصل اپنے نفس پر ظلم ہے، جو دوسرے پہ ظلم کرتا ہے دراصل تو اپنا زیادہ نقصان کرتا ہے۔ کسی کا اگر کوئی ایک قلہ چھین لیتا ہے تو قلہ تو اپنا بڑھاتا ہے، لیکن آخرت کا کتنا نقصان کرتا ہے؟ اور جس کا چھینتا ہے اس کا آخرت کا اتنا نقصان ہوتا ہے جتنا اس کا نقصان ہوتا ہے جو چھیننے والا ہے۔
تو چونکہ دید آخرت کی طرف ہے ہی نہیں، نگاہیں ہیں ساری دنیا کے اوپر، اس لیے بڑے لوگ وہ ہیں جو زیادہ لوٹتے ہیں، اور جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا ہماری دعاؤں میں خلوص پیدا نہیں ہو سکے، اور اگر ہماری دعائیں مخلص نہ ہوں گی، خلوص پر مشتمل نہیں ہوگی، تو کیا اللہ قبول کرتا ہے؟ نہیں، تو پھر تاخیر تو ہونی ہے نا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ امام علیہ السلام کی تشریف آوری کے لیے اعوان و انصار نے بھی ہونا ہے، اور ہمیں اس دعا کی تلقین کی گئی، اللہم اجعلنا من اعوانہ و انصارہ، خداوندہ ہمیں مولا کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ جو اس دعا میں قبولیت اپنے لیے چاہتا ہے بآواز بلند صلوات۔ لیکن پھر پلٹ کر مجھے یہی بات کہنا ہوگی، اعوان و انصار میں بننے کے لیے بھی کچھ کرنا پڑے گا یا بس ہو جائے گا چانس ہے؟ کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ اولین شرط یہی ہے کہ اپنے کردار، پہلے اپنے عقیدے کو اور پھر اپنے کردار کو ہر قسم کے ظلم سے پاک و پاکیزہ کرنا پڑے گا، اور یہی مقصد بعثت ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی، آگے خود پڑھیے، وَيُزَكِّيهِمْ، کیا کرتے تھے رسول اکرم؟ تزکیہ نفس۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے آتش پرست گھر میں، نکلتا ہے اپنے گھر سے، آ جاتا ہے مدینہ منورہ رسول اکرم کے سائے تلے، پھر اتنا پاک ہوتا ہے، اتنا پاک ہوتا ہے، اتنا پاک ہوتا ہے کہ پاک رسول فرماتے ہیں السلمان منا اہل البیت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی، بلندتر صلوات۔ ابو ذر غفاری اتنے پاکیزہ نفس ہو جاتے ہیں کہ جب اعلان ہوتا ہے ابو ذر کو ربضہ کی طرف بھیجا جا رہا ہے، اور کسی شخص کو ہم اجازت نہیں دیتے کہ وہ اس کو ربضہ کی راستے پہ الوداع کہے، نہج البلاغہ آج تک گواہی دے رہا ہے کہ حضرت ابو ذر اپنے اہل و عیال سمیت جب ربضہ کے صحرا کی طرف جا رہے تھے تو راستے پہ ابو ذر کے آنے سے پہلے علی ابن ابی طالب، امام حسن، امام حسین، حضرت عمار، یہ چند مخلص شخصیتیں حضرت ابو ذر کے احترام میں استقبال الوداعی کے لیے کھڑی ہوئی تھی۔ اگر تو اپنی اس نظر سے دیکھے جس سے تو نظر عظمت کا وزن کرتا ہے، تو پھر دیکھ علی وہ ہے، وہ کھڑا ہے حضرت ابو ذر کے لیے جس کے لیے وہ زہرا کھڑی ہو جاتی ہے، جس زہرا کے لیے رحمت للعالمین۔ معمولی ہستی حضرت ابو ذر اس مقام تک کہ جس کے احترام کے لیے علی جیسی ہستی کھڑی رہے، اس مقام تک کس نے پہنچایا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اس کو بھی تو نے دیکھا کہ جو سرے دار لٹکا ہوا تھا، ہاتھ پاؤں کٹ چکے تھے، اور اس سزا دینے والے گورنر نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں یہ آخری سزا تیری زبان کو لگام دینے والی ہے، زبان کو کاٹنے والی اس لیے نہیں دوں گا تاکہ تیرے مولا کا فرمان جھوٹا ہو جائے۔ اور میسا میں تمبار لٹکا ہوا سوچ رہا ہے، خون بہ رہا ہے، ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہیں، خون بہ رہا ہے، سوچ کیا رہا ہے؟ کوئی ایسی تجویز سوچوں جس سے میرے مولا کا فرمان سچ جائے۔ تجویز ذہن میں آ جاتی ہے، اور سرے دار کھڑے ہو کے لوگ جو تماشے کے لیے اکٹھے ہو چکے تھے ان کو کہتا آؤ لوگو تمہیں وہ حدیثیں سناؤں جو میں نے اپنے پاک رسول سے علی ابن ابی طالب کے بارے میں سنی۔
شروع کر دی حضرت میسر کا مارنے میں حدیثیں اور کوئی ایسے مؤثر انداز سے شروع کی کہ لوگوں میں تبدیلی آنے لگی. یہ فضائل علی کس لیے پڑھ رہا ہے؟ میرے ساتھ تعاون کیجیے. کس فیس کے لیے پڑھ رہا ہے؟ اس لیے کہ میری زبان کٹے. زبان کٹوانے کے لیے فضائل علی پڑھنا اور ہے. بس آگے مجھے کہنے کی حلوے بھی اب تھوڑے ہو گئے، کچھ کام اور آگے بڑھ گیا. مسئلہ یہ ہے مذاق کے لیے نہیں، عبرت کا مقام ہے. ہر اس شخص کو سوچنا چاہیے جو اس مرض کا مریض ہوتا ہو، اور یہ ایسا گہرا مرض ہے جب لگ جاتا ہے تو اس کا علاج مشکل ہوتا ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. قرآن کی صراحت ہے. ان تستغفر لہم، اے میرے حبیب اگر تو ان کے لیے استغفار کرے اللہ انہیں نہیں بخشے گا، کیونکہ ان کے دل سے ہو چکے ہوئے. ختم اللہ علی قلوبہم. اس لیے ان باتوں کا جائزہ لیجئے. ہم ہیں منتظرین مولا، اور انتظار میں جب تک خلوص نہیں آئے گا ہمارے یہ جشن ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیں گے. سبحان اللہ. خلوص، اخلاص، اس لیے کہ ہمارے اعمال نے گنا جانا ہے یا تولا جانا ہے. مجھے جواب دیجیے، مہربانی فرمائیے. معاشر کے دن ہمارے اعمال گنتی ہوگی یا تلے گی؟ ہمارے ہاں مجلس تو اس کی کامیاب ہے کہ جس کے نعروں کی گنتی سب سے بڑھ جائے، لیکن وہاں تو ہر نعرہ تلنا ہے. والوزن یومئذ الحق، قرآن کی آیت ہے. اس دن وزن حق، جیسے قرآن حق، جیسے نبی حق، جیسے رسول حق، جیسے اللہ حق، جیسے قیامت حق، جیسے امامت حق، جیسے نبوت حق، جیسے رسالت حق، ایسے ہی وزن بھی حق ہے. اور حق وہ ہوتا ہے جس میں شک کی گنجائش. اما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ. کیا خیال ہے؟ ہر ایک کے لیے ہے یہ کسی کسی کے لیے؟ ہر ایک کے لیے. جس کے اعمال کا وزن بھاری ہوگا اس کو جنت کی بہترین عیشت راضیہ نصیب، ابدی نعمت. اور جس کے وزن ہلکے ہوں گے، خفیف ہوں گے، یعنی مثل غبارہ ہوں گے اس کے اعمال، تو جو ہے غبارہ ویسے خود تو بڑا موٹا نظر آتا ہے لیکن وزن کتنا ہوتا ہے نہ ہونے لگا. تو جن کے اعمال خفیف، ہلکے اور غبارے جیسے ہوں گے ان کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگی. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تو کیا جانے کہ حاویہ کیا بلا ہے؟ نار حامیہ، جس کا خلاصہ میں یوں کہوں گا ایسی آگ ہے جو جلاتی ہے مارتی نہیں. دنیا کی آگ کیا کرتی ہے؟ کسی بھی جاندار کو اگر لگے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ جلتا ہے تو مر جاتا ہے.
یہ جلاتی ہے تو مار دیتی ہے، لیکن اس نے تو ہمیشہ جلانا ہے، جلانا ہے لیکن مارنا نہیں۔ اس لیے میرے دوستوں ہمیں اپنے اعمال میں وزن پیدا کرنا چاہیے۔ خدا نے اس ضربت کا کیا وزن تھا جس سے رسول نے تولا اور فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الصبح۔ سبحان اللہ۔ بس آخری بات کہتا ہوں، یہ حدیث برحق ہے علی ولی کی، اس دن کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ کس نے فرمایا؟ پاک پیغمبر نے فرمایا، یعنی یہ وزن ہمیں کس نے بتایا؟ پاک پیغمبر نے بتایا۔ کیا یہ اس لیے فرمایا کہ حضرت ان کے داماد تھے؟ کیا اس لیے فرمایا کہ رسول کے چچا زاد تھے؟ کیا اس لیے فرمایا کہ جوان بنی ہاشم تھے؟ جی تو پھر کیوں فرمایا؟ ہم بڑے نعرے لگاتے ہیں، ہاں لگاؤ نعرہ، لیکن کچھ سوچو تو صحیح کہ علی کی ضربت اتنی وزنی کیوں ہوئی؟ اگر سچ سوچو اور حق سوچو تو جواب یہ ہے، ضربت دین کے بارے میں اخلاص اتنا لے کے لگی تھی کہ کائنات کا خلوص ایک طرف، علی کا خلوص ایک طرف۔ سبحان اللہ۔ اعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کی عبادت کرو تو مخلصین لہ الدین ہو کے کرو، ملاوٹی دین کو نہ مانو، دین کو خالص رکھو اور خلوص میں ڈوب کر اللہ کی عبادت کرو۔ اب بتا کوئی ہے جو دین کا اتنا مخلص ہو جتنا علی مخلص تھے؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ رشتہ داری کی بنیاد نہیں ہے تو اگر رشتہ داری کی بنیاد پر رسول کی حدیث کو ڈالے گا تیری کلمہ رسالت مشکوک ہو جائے گا۔ اصل حق یہ ہے کہ اتنا خلوص ہے علی کے قلب میں دین حق کا، سبحان اللہ، کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں علی کا خلوص رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں ہم ساری کائنات کا خلوص رکھا جائے، آپ ہی بتائیے کون سا پلڑا جھکے گا؟ علی والا۔ اسی خلوص کے وارث امام حسین تھے اور اسی خلوص کے وارث زہرا کی بیٹیاں تھیں۔ اگر اخلاص نہ ہوتا تو صبر نہ ہوتا، علم نہ ہوتا، شجاعت نہ ہوتی، شہامت نہ ہوتی، کبھی للکار کے نہ کہہ سکتی اے یزید کی قیدک وسع سعیک ونوسع جہدک، اے یزید جو کر سکتا ہے کر، جو تیرے بس میں ہے کر، کر جو تیری مرضی ہے کر، لیکن مجھ سے سن، میں بھی اپنے اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں، نہ نانے کا دین مٹا سکو گے، نہ آل محمد کا ذکر ختم کر سکو گے۔ سبحان اللہ۔ ایک خاتون ہونے کے ناطے سے سوچ تو صحیح کہ یزید کا دربار کیسا ہوگا، وہاں ایک زینب کبریٰ جیسی بیوی کیسی کھڑی ہوگی؟ کوئی معمولی بات تھی، سامنے مظلوم کا کٹا ہوا سر ہو، خبیث کے پاس ایک بندر بیٹھا ہو، ادھر سے بندر سے اٹکیریاں کرے، ادھر مظلوم کے سر کی ہتک کرے، اور سامنے رسول کی بیٹیوں کو زنجیروں میں جکڑا ہوا قیدی بنا کے اس نے کھڑا کر دیا ہوا ہو، اور بدماشوں اور قاتلوں سے سارا دربار بھرا ہوا ہو، خود فرعون بنا بیٹھا ہو اور سارے فرعون سے لوگ وہاں جمع ہوں، ان میں کیسے جائے رسول کی بیٹی، کیسے پہنچے رسول کی بیٹی؟ یہ اخلاص لدین اللہ تھا جس نے زینب کبریٰ کو یہ شہامت بخشی، یہ شجاعت بخشی اور یہ عزم بخشا کہ آج دربار میں علی بن کے کھڑی ہوئی ہے۔
یہی ہمارے پیشوا ہیں، یہی ہمارے رہنما ہیں، ہم نے انہی سے دین کا خلوص لینا ہے، اور اس کی پہلی شرط یہی ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم مولا کے سچے اور حقیقی منتظر ثابت ہوں، تو ہمیں اپنے کردار کو ہر قسم کے ظلم سے پاک کرنے کی آج سے ہی کوشش شروع کر دینی چاہیے۔ بس شروع کرتے جاؤ گے تو تم اعوان و انصار مہدی بنتے چلے گے۔ جب بھی امام آئیں گے آپ ان کے مددگار اور سپاہی ثابت ہوں گے۔ خدا تعالی ہمیں اپنے کردار کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، ظلم کے مقابلے کی توفیق بخشے، اور امام کے سچے غلام ہونے کی توفیق عطا۔ اللہم عجل فرجہ وسہل مخرجہ، اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد برحمتک وآواز بلند صلوات۔ مومنین کرام تشریف رکھیں، آگے سے سب دعا کریں گے اور نیاز تقسیم ہوگی۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، يا محمود بحق محمد، يا علا بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق حسن، يا قديم الإحسان بحق حسين عليه الصلاة والسلام۔ میں آج نام جان واسطے محمد پاک آل صدقہ